السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خالص ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لے، ہماری نسلوں میں ہدایت ڈال دے اور ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ اخلاص یاد کریں گے۔ سورۃ اخلاص مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے اور یہ والا ہا جو ہے بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ قل موٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم باریک کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، دیکھیں کتنا غلط مطلب پیدا ہو گیا۔ اس لیے ہم نے اس کو موٹے کاف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ موٹے کاف کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی غلطی سے ہمارا وہ پورا ترجمہ خراب ہو جاتا ہے اور استغفر اللہ بعض اوقات کفر یا اس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے جب ہم تجوید کی غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں۔ تو اس لیے آپ نے خاص خیال کرنا ہے تجویدی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ قل هو اللہ کو بھی موٹا، ہو نہیں پڑھیں گے، ہو موٹا بھاری باز میں پڑھیں گے۔ هو اللہ احد۔ اللہ کلام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال پہ قلقلہ کریں گے۔ قل هو اللہ احد۔ ہو احد، ہو اور آ کی آواز جو ہے وہ واضح آنی چاہیے، ہوا احد نہیں پڑھنا۔ ہو احد، ہو کی آواز الگ سے آئے، حمزہ کی آواز الگ سے آئے۔ اللہ کو موٹا کر کے اللہ کلام کو پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر والا حرف ہے۔ حصہ صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے اور دال پر قلقلہ کر دیں گے۔ اللہ الصمد۔ لم یلد، میم کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، لم لم یلد، دال کو ہلا کر پڑھیں گے، دال پہ قلقلہ ہے۔ ولم، میم کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ ولم یولد، یو یا کے بعد واو مدہ ہے اس لیے یا کو لمبا کر رہے ہیں اور دال پر قلقلہ کر دیں گے۔ ولم، میم کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، ولم نرمی سے۔ یکن لہو، نون کو نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، کاف کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولم یکن لہو کفوا احد۔ ون پہ دیر نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں۔ اظہار مطلب آپ نے وہاں پہ غنہ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ کفوا احد، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ تو یہ اس کی تجویدی غلطیاں ہیں جو میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دی ہیں۔ آپ نے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ٹھیک ادائیگی کرنی ہے۔ ایک بار دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یاد کیجیے اور سنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔